بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف کا جہاں کے معزز اور باوقار ناظرین، السلام علیکم۔ پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اللہ پاک کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ پیارے ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں گھر میں غربت آنے کے اسباب کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جو گھر میں غربت آنے کا سبب بنتے ہیں۔ پیارے ناظرین، گفتگو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ میرا چینل وظائف کا جہاں کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل کا آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ پیارے ناظرین، آج کے دور میں شاید ہی کوئی ایسا فرد ہو جو رزق میں وسعت اور کشادگی، برکت اور فتوحات غیبی کا خواہاں نہ ہو، مگر صرف خواہش وسعت کافی نہیں ہے۔ رزق کی وسعت کا دار و مدار انسان کے نیک اعمال، مصیبت سے بچنا، نیکی اور تقوی کا اختیار کرنا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کی روح سے رزق کی وسعت و کشادگی کا یقینی سبب ہے۔ استغفار کی کثرت، تقوی کا اہتمام اور نماز کی باجماعت پابندی رزق کو ایسے کھینچتی ہے جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے۔ لہٰذا ان اعمال کی پابندی اور اہتمام کے ساتھ اللہ کی رحمت سے قوی امید رکھنی چاہیے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو گھر میں غربت آنے کا باعث بنتی ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے۔ تو پیارے ناظرین، گھر میں غربت آنے کے چند ایک اسباب بیان کرنے جا رہا ہوں، غور سے سن لیجئے گا۔ گھر میں غربت آنے کے اسباب میں سب سے پہلی چیز نہانے والی جگہ پر پیشاب کرنا، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بال سنوارنا، گھر میں کوئی ٹوٹا ہوا برتن کھانے کے لیے استعمال کرنا، گھر میں کوڑا کرکٹ رکھنا، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، بائیں پاؤں سے پاجامہ پہننا، مغرب اور عشاء کے درمیان سونا، مہمان آنے پر ناراضگی کا اظہار کرنا، آمدنی سے زائد خرچ کرنا، دانت سے روٹی کاٹ کر کھانا، 40 دن سے زائد زیر ناف بال رکھنا، دانت سے ناخن کاٹنا، کھڑے کھڑے پاجامہ پہننا، عورتوں کا کھڑے کھڑے بال باندھنا، پھٹے ہوئے کپڑے جسم پر سینا، صبح سورج نکلنے تک سونا، درخت کے نیچے بیٹھ کر پیشاب کرنا، بیت الخلاء میں باتیں کرنا، الٹا سونا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو گھر میں غربت آنے کے اسباب پیدا کرتی ہیں۔ قبرستان میں ہنسنا، جبکہ وہاں کبھی بھی نہیں ہنسنا چاہیے۔ پینے کا پانی رات میں کھلا چھوڑ دینا، رات میں سوالی کو کچھ نہ دینا، ہمیشہ برے خیالات سوچنا، ہمیشہ بغیر وضو کے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا، استنجا کرتے وقت باتیں کرنا، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا، اپنی اولاد کو کوسنا، دروازے پر بیٹھنا، لہسن اور پیاز کے چھلکے جلانا، فقیر سے روٹی یا کوئی اور چیز خریدنا، پھونک سے چراغ بجھانا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر کھانا شروع کرنا، غلط قسم کی قسمیں کھانا، جوتا اور چپل الٹا دیکھ کر سیدھا نہ کرنا، حالت جنابت میں حجامت کروانا، مکڑی کا جالا گھر میں رکھنا، رات کو جھاڑو لگانا، اندھیرے میں کھانا کھانا، گڑے میں منہ لگا کر پانی پینا، قرآن مجید فرقان حمید کا نہ پڑھنا۔ پیارے ناظرین، یہ تھے چند ایسے اسباب جو گھر میں غربت کو جنم دیتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے اور ان سے اجتناب کیجیے تاکہ گھر میں غربت آنے کے اسباب کبھی بھی پیدا نہ ہوں۔ ان پر سختی سے عمل پیرا ہوں تاکہ اللہ پاک جل شانہ آپ کے رزق میں وسعت عطا کرے۔ تو پیارے ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی باقاعدگی سے تلاوت کیا کریں، صوم و صلاۃ کی پابندی کیا کریں، استغفار کثرت کیا کریں۔ پیارے ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان، جزاک اللہ خیرا۔